رانو ایک چھوٹی سی چڑیا تھی جو اپنے پیارے رنگ اور چنچل طبیعت کی وجہ سے سب کی توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ وہ گاؤں کے درختوں میں رہتی تھی اور ہر روز مختلف درختوں پر اڑتی پھرتی تھی۔ رانو کی آواز بہت پیاری تھی اور وہ جب گانے گاتی تو گاؤں کے بچے اسے بہت پسند کرتے اور اس کے ساتھ کھیلنے آ جاتے۔ رانو کی زندگی بہت خوشگوار تھی، لیکن ایک دن اس کے گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا۔ وہ شخص گاؤں کے مختلف گھروں کے آس پاس دکھائی دینے لگا اور لوگ بدحالی اور دکھ کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس شخص کا لباس پرانا اور پھٹا ہوا تھا اور اس کی حالت بہت خراب نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں غم اور مایوسی کی جھلک تھی، جیسے وہ کسی پریشانی میں گرفتار ہو۔ رانو نے جب اس شخص کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہ شخص چوری کیوں کر رہا ہے؟ کیا یہ واقعی چور ہے؟ پھر اس کی زندگی میں کوئی اور وجوہات ہیں؟ ایک چڑیا تھی، لیکن اس کے دل میں انسانوں کے لیے بہت محبت تھی۔ وہ نہ صرف گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی بلکہ وہ ہمیشہ دوسرے جانوروں کی مدد بھی کرتی تھی۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ ہر کسی کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے، بس ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رانو نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص سے بات کرے گی اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے گی۔ چند دنوں بعد رانو نے اس شخص کو گاؤں کے ایک کھلے میدان میں بیٹھا دیکھا۔ اس وقت گاؤں میں کوئی اور نہیں تھا اور رانو نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ وہ اس شخص کے تم یہاں کیوں ہو اور تم لوگوں کے گھروں کے قریب کیوں آتے ہو؟ شخص نے رانو کی طرف دیکھا اور پھر اپنی آنکھوں میں مایوسی کی جھلک دکھائی۔ میں چور نہیں ہوں، مگر مجھے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہے۔ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں اور مجبورنہ لوگوں کے گھروں کے قریب آتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے۔ تم چوری کرنے کے بجائے کسی سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ تمہیں اس طرح دوسروں کو نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کئی بار مدد مانگی ہے مگر کسی نے میری مدد نہیں کی۔ لوگ مجھے اپنے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ وہ مجھے صرف چور ہی سمجھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دوسروں کو تکلیف پہنچاؤ۔ زندگی میں ہر شخص کو مشکلات آتی ہیں، مگر ہمیں ان مشکلات کا مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں کی تکلیف کا باعث بننا چاہیے۔ اس شخص نے رانو کی باتوں کو غور سے سنا اور اس کی باتوں میں سچائی دیکھی۔ اس نے رانو سے وعدہ کیا کہ وہ چوری کرنا چھوڑ دے گا اور زندگی میں اپنی محنت سے گزارا کرنے کی کوشش کرے گا۔ رانو چڑیا کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں دوسروں کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب ہم کسی دوسرے شخص کی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے تو ہمیں اس پر جلدی سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی ہوتی ہے، بس ہمیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رانو نے اپنے دل کی سن کر اس اجنبی شخص کی زندگی بدل دی اور اس کے بعد وہ شخص بھی ایک اچھا انسان بن گیا۔ ایسی اور کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں۔ شکریہ۔